جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں، جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور۔ والسلام علی رسول المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت چل رہی ہے بخاری شریف کی، اور یہ بیان ہوا تھا کہ ایک صاحب آئے، انہوں نے نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں چند سوالات رکھے۔ سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ فرمائیے کہ اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، احسان کیا ہے؟ سب کے جواب دیے حضور نے۔ پھر پوچھا کہ قیامت کب آئے گی؟ حضور علیہ السلام نے قیامت کے بارے میں تو جواب دیا، اس کے بارے میں ہم نے بتا چکے، لیکن پھر ساتھ ہی حضور علیہ السلام نے اس کی کچھ علامات بیان کر دی کہ قیامت کب آئے گی، کتنے بجے آئے گی، کس گھنٹے آئے گی، کس منٹ آئے گی، کس لمحے آئے گی، کس سال میں آئے گی، کتنی صدیوں کے بعد آئے گی۔ یہ سب کا سب جس سے پوچھا جا رہا ہے اس سے زیادہ پوچھنے والا جانتا ہے۔ تو اس میں کہاں یہ ذکر ہے کہ حضور نے یہ کہا کہ مجھے نہیں معلوم، بلکہ حضور نے تو کہا مجھ سے زیادہ جبریل جانتا ہے۔ تو کیا اگر حضور کو علم غیب ہو تو شرک ہو، اور جبریل کو علم غیب ہو تو شرک نہ ہو؟ کیا جبریل خدا تھے؟ سنیو سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات صحیح کرو۔ جبریل امین فرشتے ہیں، اور حضور علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ جبریل بھی رسول ہے، لیکن حضور علیہ السلام سے زیادہ افضل نہیں ہے، حضور سب سے افضل ہے۔ حضور کی افضلیت جو ہے وہ تمام انبیاء پر ہے، تمام مخلوقات اللہ کے بعد حضور کا مقام۔ تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حضور نہ جانے جبریل جانے، سمجھ میں آتی ہے؟ اور پھر روایت میں کہا حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ میں نہیں جانتا، لا ادری، حضور نے تو نہیں فرمایا، لیکن حضور فرماتے ہیں کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کب کرو، تو جو پوچھنے والا ہے یعنی جبریل امین، متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ جبریل نے پوچھا قیامت کب آئے گی؟ حضور نے کہا تو سوال کرتا ہے، تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ تو آپ مجھے بتائیے کہ اگر حضور علیہ السلام فرمائے کہ تو مجھ سے زیادہ جانتا ہے، یعنی پوچھنے والا بتانے والے سے زیادہ جانتا ہے، تو کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور نہیں جانتے جبریل جانتے۔ تو اگر یہ مان لے کہ حضور نہیں جانتے جبریل جانتے، تو کیا جبریل کا جاننا قیامت کے بارے میں، جبریل کا جاننا قیامت کے بارے میں شرک نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق جو عقیدہ، جو قاعدہ، جو کلیہ یہ پیش کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، تو پھر جب حضور کے پاس نہیں تو جبریل کے پاس نہیں ہے؟ جبریل خدا ہے؟ نہیں ہے۔ تو جب جبریل خدا نہیں ہے تو پھر ان کے پاس کیسے ہوا؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، حضور کہہ رہے۔ حضور نے فرمایا کہ پوچھنے والے سے زیادہ، جس سے پوچھا جا رہا ہے اس سے زیادہ پوچھنے والا زیادہ جانتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہم کل بیان کر چکے تھے، ذکر بیان کر دیے، پھر آگے حضور نے فرمایا۔ ابھی حضور کی عاجزی ہے، لیکن میں پہلے بتا چکا کہ جبریل امین حضور کی بارگاہ میں سوالات کرنے کے لیے آئے تھے، وہ سوالات وحی تھی، اور حضور اس وحی کا جواب قریب بیٹھے ہوئے مسلمانوں کو سکھا رہے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتا دی تو فرمایا فی خمس لا یعلمہن
تعبدون الا اللہ۔ اب یہ بات آج میں بیان کروں گا، اس کی آگے والی بات بیان نہیں کروں گا۔ ان اللہ عنده علم الساعہ، حضور نے فرمایا کہ 5 باتیں ایسی ہیں کہ جن باتوں کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، جسے کہتے ہیں علوم خمسہ غیبیہ، 5 علم غیب کے جو کوئی نہیں جانتا۔ حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، کتاب الایمان میں حدیث موجود ہے، ابو ہریرہ اس کے راوی ہے، جلد نمبر 1۔ اب 5 علم کون سے ہیں؟ پہلا علم سرکار نے بیان فرمایا ان اللہ عنده علم الساعہ، قیامت کب آئے گی اللہ جانتا ہے۔ اور آپ کو اس کے بارے میں شاید علم ہے یا نہیں ہے کہ سائنس نے تحقیقات کر کے بتایا ہے کہ قیامت سے پہلے کیا کچھ ہو جائے گا، زمین کس طرح ٹوٹ کا شکار ہوگی، آسمان کس طرح ریزہ ریزہ ہوگا۔ تخلیق کی تحقیق، مخلوق کی تحقیق سائنسدانوں نے جو کی ہے، اب تھوڑی کم کر دے آواز، مخلوق کی جو تحقیق سائنسدانوں نے کی ہے، وہ تحقیق اس بات کو واضح کر رہی ہے اور بالکل بتا رہی ہے کہ دنیا کب ختم ہوگی۔ یہ جو سائنس پڑھتے ہیں ان کو معلوم، جو سائنس نہیں پڑھتے انہیں معلوم۔ ٹھیک، ایک بات۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، دوسری بات حضور نے فرمایا بارش کب برسے گی، اس کا بھی علم اللہ کے پاس۔ توجہ رکھو، پہلی بات کیا فرمائی؟ قیامت کا علم اللہ کے پاس۔ دوسری بات کیا فرمائی؟ بارش کب برسے گی اللہ جانتا ہے، اللہ کے سوا۔ یہ محکمہ موسمیات والے جو بتاتے ہیں کہ بارش ہوگی، پھر یہ تو شرک ہو گیا۔ پھر یہ علماء دیوبند اور علماء وہابیہ، ان کو فتویٰ کیوں نہیں لگاتے؟ فتویٰ لگائے کہ یہ غیب کی خبر کیوں بتاتے ہیں کہ اگر بارش ہو جائے گی تو شرک ہو جائے گا۔ سنی تو سنیو، ذرا ہوش میں تو نافذ لے لو۔ تمہیں کوئی سفید گڑی والا ٹولہ یہاں سے گزرتا ہوا دکھتا ہے، تبلیغ کے نام پہ، اسلام کی بات کے نام پر وہ تم سے باتیں کرتا ہے، یہ سب شرک ہے، اللہ کی عبادت کرو، توحید کرو، یہ کرو، وہ کرو، فضول بکواس وہ کہہ کے چلے جاتے ہیں، اور تم کہتے ہو اللہ کی بات کرتا ہے، کسی کو برا نہ بولو۔ وہ تو کسی کو برا بولتے نہیں، تم بولتے رہتے ہو۔ وہ اللہ کے رسول کو برا بولے، تم برداشت کر لینا، تم حرامی ہو گے، حرامی نہیں ہے۔ جو حرامی ہوگا وہ اللہ کے رسول کی شان کا گستاخی کو برداشت کرے گا، جو حلالی ہوگا کبھی اللہ کے رسول کی شان کا گستاخی برداشت نہیں کرے گا۔ ہم تو نہیں کریں گے۔ اب مجھے بتاؤ، بخاری شریف کی روایت پڑھو، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کریم نے سورہ حاقی مسجدہ سے پہلے سورہ لقمان کی آخری آیت ہے 21 پارے میں بیان کر دیا، ان اللہ یعلم عنده علم الساعة ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا۔ بعض علوم خمسہ تو اللہ نے قرآن مجید کو بیان کر دی، ان 5 پر انسان دست حاصل کر چکا ہے، یعنی ان 5 باتوں پر انسان علم حاصل کر چکا ہے۔ اور تحقیق کے ساتھ کیا الٹرا ساؤنڈ کے اندر یہ پتا نہیں چلتا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے؟ نہیں پتا چلتا کہ لڑکا ہے یقین۔ اور حضور فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، حضور نے فرمایا کہ اللہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ اور حضور نے بیان کرنے سے پہلے کیا فرمایا؟ لا يعلم الا اللہ، اس علم کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا۔ انگریز ڈاکٹر بتانا پیٹ میں بچہ ہے بچی، تو انگریز ڈاکٹر سچا ہے یا ڈاکٹر کبھی سچے ہیں؟ لیکن ڈاکٹر نے جو بتایا وہ بھی غلط نہیں ہوا، اور نتیجہ کیسے نکلے گا؟
نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ذاتی طور پر تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر اللہ جسے چاہے اس کا علم دے دیتا ہے، اور اس نے دیا اپنے انبیاء کو۔ اچھا اگر تو اپنے انبیاء کو نہیں دیا تو اس ڈاکٹر کو کس نے دیا؟ اس کی مشین بتاتی ہے کہ مار پیٹ کیا ہے، وہ پیٹ کے اوپر روشن لگاتے، ایک چھوٹا سا آلہ اٹھاتے اور وہ کمپیوٹر میں دیکھ کر یہ اندر بچہ ہے یا بچی ہے، ایک چھوٹا سا ناوا ٹائپ کا ایک تار ہوتا ہے وہ اندر گھسیڑ دیتے ہیں، اس سے آپ کی لگی ہوتی ہے دل کی دھڑکن محسوس ہوتی ہے، دل کے بعد پتہ چل جاتا ہے، چیرا پھاڑی سے پہلے دل کے اندر کا حال ٹی وی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جی کہ عالم کے سامنے بیٹھو تو زبان سنبھال کے، اور جب ولی کے سامنے بیٹھو تو دل سنبھال کے، کیونکہ جو تمہارا دل ہے سامنے والے کو کیا پتا؟ یہ ڈاکٹر کے پاس تو ایسی نالی ہے کہ وہ ناک کے نہیں کان کے نہیں کہیں سے بھی ڈالے دل کے اندر، وہ دیکھ لیتا ہے دل کتنا چلتا ہے۔ بھائی حضور نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، کیا آج سائنس نے یہ سب کچھ بتایا نہیں؟ کیا سائنس نے آج یہ سب کچھ بتایا نہیں؟ بتایا یا نہیں؟ سبحان اللہ۔ بولو ہاں یا نا؟ بتایا ہے یا نہیں؟ یہ سائنس بتا رہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہلے بیان کر چکے۔ تو مطلب سمجھو اس حدیث کا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیان یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا حقیقی طور پر ہے، ذاتی طور پر ہے، اسے کسی نے نہیں بتایا، اور وہ جسے چاہے، جس کو چاہے، جیسے چاہے، جب چاہے، جتنا چاہے، جسے چاہے، جس زمانے میں چاہے، نبی ہو، ولی ہو، چاہے عام آدمی ہو، جسے چاہے، جو چاہے، جتنا چاہے بتا دیتا ہے۔ اب انگریز ڈاکٹر نہ مسلمان ہوتا ہے، مسلمان بھی نہیں ہوتا، لیکن وہ بڑا ماہر ہوتا ہے، پی ایچ ڈی کیا ہوتا ہے۔ امریکہ لندن کے ڈاکٹر جو ہوتے ہیں، پاکستانی ڈاکٹر جو ان کے سامنے ہوتے ہیں، اور جو امریکہ لندن سے سروس کر کے پاکستان میں آتا ہے تو لوگ امریکہ میں آیا، امریکہ کر کے آیا، بڑی ویلیو ہوتی ہے۔ یعنی مسلمان ڈاکٹر سے زیادہ کافر ڈاکٹر کی ویلیو ہے، کیوں کہ اس نے اس پر تحقیقات کیے ہوئے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ دو باتیں میں نے کہا تھا کہ میں بیان کروں گا، اس کی آگے نہیں جاؤں گا، ابھی آگے ہے، ابھی آگے ہے، اور اس پر میں بات کروں گا انشاءاللہ محکمہ موسمیات پہ۔ محکمہ موسمیات بتاتا ہے نا بارش کب آتی ہے، اس کی تحقیق بھی جانتا ہوں میں، پھر بتاؤں گا آپ کو بارش کیسے بتاتے ہیں، اور جب بتاتے ہیں ہوتی ہے نہیں، ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ بھائی اگر میں ان کا بتایا ہوا ہر عمل غلط ہے تو اس پورے محکمے میں پیسے خرچ ہو رہے ہیں، گورنمنٹ پیسہ خرچ کرتی ہے، اس کے اوپر پورا محکمہ ہے، لوگ تنخواہیں لیتے ہیں پورے مہینے کی، بارش روزانہ تو نہیں ہوتی۔ کیا خیال ہے کہ یہ تو سارا دن سوتے رہتے ہیں، بارش کا ایک موسم ہے، لیکن ایک محکمہ بن گیا محکمہ موسمیات۔ کیا ہے بھائی؟ ورنہ بتاتا ہے محکمہ موسمیات، موسم کے حالات بتاتا ہے، یہ میں کل بتاؤں گا، لیکن آج کے لیے دو باتیں کافی۔ ایک بات تو سی، ایک بات کون سی؟ قیامت کب آئے گی۔ دوسری بات کون سی؟ کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، ڈاکٹر نہیں بتاتی ہے جی بابا ہے یا بیوی، تو ڈاکٹر نے کس نے بتایا؟ مشین نے۔ مشین کو کس نے بنایا؟ انسان نے۔ انسان کو کس نے پیدا کیا؟ اور اللہ نے اس پوری دنیا کو کس کے صدقے پیدا کیا؟ جب تمہاری بنائی ہوئی ہاتھ کی مشین بتا رہی ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کائنات کا وجود جس کے صدقے ہے وہ نہیں جانتا۔